الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ یہ جو آیتیں ہیں واقعہ عفق کے حوالے سے، یہ پورا رکوع، اس کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو لائے یہ بہتان اور تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس واقعے کو اپنے لیے برا گمان مت کرنا، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے اس میں سے وہی ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اور والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، جس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے ان لوگوں میں سے اس کے لیے تو بڑا عظیم عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے گمان کیا ہوتا اپنے بارے میں اچھا، اور وہ کہا ہوتا ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے۔ اور کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار گواہ الزام لگانے والے، اور جب وہ چار گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں یہی تو جھوٹے لوگ ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر دنیا اور آخرت میں، تو لمسکم فیما افضتم عذاب عظیم، تو تم پر اس پھیلانے کے اوپر کوئی بڑی آفت آ پڑتی ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم اس کو اپنی زبانوں کے اوپر لینے لگے اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کا تم کو علم ہی نہیں تھا، اور تم اس چیز کو ہلکا گمان کر رہے تھے، حالانکہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں بہت عظیم اور بہت بڑا تھا۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہ جب تم نے اس واقعے کو سنا تھا تو تم نے یہ کہا ہوتا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے بالکل بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم یہ بات بولیں۔ سبحانک، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں پھر ایسی بات تم دوبارہ نہ کرنا کبھی بھی اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کھول بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی اور بدکاری پھیلے مومنوں کے اندر، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم نہ ہوتا تو تم بڑے عذاب میں پھنس سکتے تھے۔ یہ تو آیات کا مفہوم تھا۔ واقعہ اس کے حوالے سے یہ جو پہلا رکوع ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم عرض کر دیا۔ پیچھے سے معاملہ چلا آ رہا ہے زنا کا۔ زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے
پھر اس سلسلے میں جو بعض صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ ہونے کے بعد ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، اس کے اوپر سزا، اس کی بھی تفصیل آ گئی۔ اور اگر کوئی قیامت تک یہ گناہ کرے گا اس کے لیے یہی سزا رہے گی۔ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مرد اور عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے بعد کیا آیا کہ یہ زنا سزا بہت سخت ہے، بہت عظیم جرم ہے، اسی لیے شریعت نے اس کی سزا بھی بڑی سخت مقرر کی ہے، اور ثبوت کا طریقہ بھی بڑا سخت رکھا ہے۔ لہذا جو لوگ بلا وجہ کسی پاک باز عورت یا پاک باز مرد کے اوپر اگر کوئی الزام لگا دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، سمجھے، اور اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے، جیسے ہمارے ہاں عام لڑائی جھگڑوں کے اندر ہوتا رہتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں، تو پھر اس کو یہ خیال کرنا چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے اپنے اس الزام کو اور اس کے اوپر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر ہمیں 80 کوڑے کھانے پڑ سکتے ہیں، جس کا نام ہے حد قذف۔ لہذا زنا والے معاملے میں کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا، جبکہ کوئی ثبوت بھی موجود نہ ہو 4 گواہوں کی شکل میں، اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، سمجھے، اس سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے تو نقطۂ ظاہر قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہیں۔ معاملہ اگر عدالت تک پہنچ گیا تو پھر اور ہم ثابت نہ کر سکے اس الزام کو، 80 کوڑے پڑ سکتے ہیں، سمجھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بیوی کے اوپر الزامات وغیرہ لگانا، جیسے کہ وہ قصہ پیش آیا تھا، بعض صحابہ نے دیکھا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول کسی ساتھی کو، اور گواہ موجود نہیں تھے، اور پریشان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ لمبی تفصیل تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو اس پر پھر یہ آیتیں اتری تھیں، پھر وہ یا تو اپنے الزام پر 4 گواہ پیش کر دیں، گواہ پیش کر دیے، ٹھیک ہے، زنا ثابت ہو جائے گی، عورت کے اوپر حد لاگو ہو جائے گی، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر لعان والی صورت ہوگی۔ اگر 80 کوڑے نہیں کھانے ہو کہ میں تو سچ بول رہا ہوں بالکل، اور عورت عدالت میں چلی جاتی ہے، تو پھر قاضی کہے گا پھر لعان کر لو۔ اگر کوڑے نہیں کھانے تو پھر لعان والی ترتیب بنا لو۔ اور لعان میں کیا ہے، یہ 4 قسمیں مرد، 4 قسمیں، 5ویں قسم یہ اٹھائے گا، اللہ کی لعنت ہو، اگر بول رہا ہوں وہ قسم اٹھائے گی کہ اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچ بول رہا ہو۔ 4 قسمیں تو وہی کہ وہ یہ جھوٹا ہے، وہ کہ میں سچا ہوں، تو یہ 5 قسموں کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ پچھلے رکوع کا رکھ لیا۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ نقطے کی ہے، یہ ہے کہ دیکھو یہ کام جو ہے، یہ زنا والی غلطی، یہ صحابیات اور صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت ملی ہوئی تھی، وہ بھی جو ہے وہ اس میں آ کر پھسل گئے تھے، اور ان سے بھی یہ کوتاہی سرزد ہو گئی تھی۔ تو جب صحابہ بھی نہیں بچ سکے تھے اس سے، اور ان سے بھی گناہ ہو گیا تھا یہ والا، صحابیات بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کی اور ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ میں نے کیا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر سارے شہر کی معافی کے اوپر اگر تقسیم کی جائے تو سارے شہر کی معافی کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ دیکھیں کیسی سچی۔ تو توبہ کے بعد صحابہ سے غلطی ہوئی، وہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ اگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والا پروانہ ان کو مل چکا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ غلطی ہوئی، ظاہر معصوم نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دی، توبہ بھی ثابت ہے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد توبہ بھی ثابت ہے، جہاں غلطی ساتھ ساتھ دیکھ لیا جائے توبہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ بلند درجات ان کو دے دی۔ لیکن بات یہ ہے، جب صحابہ جیسی پاکیزہ ہستیاں بھی اس معاملے کے اندر آ کر ڈگمگا گئی ہیں،
تو ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں نہیں جی نہیں. آج کل جیسے بات مشہور ہے نا، بس نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کی نظر پاک ہونی چاہیے، نظر گندی نہیں ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے. پھر لڑکی جس مرضی کے ساتھ گھومے پھرے، جو مرضی کرتی پھرے، کالجز میں جا رہی ہے، یونیورسٹی میں جا رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، لڑکے اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں. اور نیت صاف ہونی چاہیے. اور ہماری الحمدللہ نیت صاف ہے، ہماری گندی نیت نہیں ہے. مولوی پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں. بھئی اب آپ دیکھ لیں، صحابہ جیسی پاکیزہ ہستیاں وہ بھی آ کر ڈگمگا گئی ہیں اس سلسلے میں. تو کیا ہم ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ ہمارے قلوب ان سے زیادہ پاک صاف ہیں؟ ہم نہیں ڈگمگا سکتے اس سلسلے کے اندر آ کر؟ ہم ان سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہیں. ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس وقت موجود تھی، وہ ان کی تربیت کر رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے والا حکم لاگو کیا کہ پردہ عورتوں کے اوپر. ازواج مطہرات جس کو صحابہ اپنی مائیں سمجھتے تھے، ان کے اوپر بھی توبہ فرض تھا. وہ جو 22 پاری والی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت والے فیشن کر کے نہ نکلا کرو باہر. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ. اور اسی طرح اسی رکوع کے اندر یہ بھی وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مرد سے اگر بات بھی کرنی پڑتی ہے تو شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کرو. ذرا شریعت کے پہلو کو بے تکلف گفتگو مرد کے ساتھ، عام مردوں کے ساتھ دوستی والا ماحول بنانا، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، فضول گپ شپ کرنا، اس طرح کے معاملات کرنا شریعت نے سختی سے روکا ہے. نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہو. پھر اس کے بعد دوستیاں کریں، گھومیں پھریں، کٹھے دعوتیں کھائیں، عیاشیاں کریں، فونوں پہ کھلی گپ شپ کریں، اس کی اجازت ہونی چاہیے. بس دل صاف ہے ہمارے. الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے بات جی، ہمیں تو اپنے بچوں کے اوپر پورا اعتماد ہے. بچے بھی کہتے ہیں جی میرا مطلب ہے کہ ہم الحمدللہ ہمیں اپنے اوپر پوری تسلی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جب صحابہ جیسی پاکیزہ ہستیاں، صحابیات سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے، جب وہ آ کر یہاں آ کر ڈگمگا گئیں اور ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے، تو ہم کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، ہمیں ان سے بھی زیادہ. حضرت یوسف علیہ السلام، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، اور نبی تو وہ یہ فرما رہے ہیں. سمجھے؟ تو اس لیے یہ جو شریعت کے احکام ہیں کہ خواتین کے لیے پردہ فرض کیا گیا ہے، بلا ضرورت مردوں کے ساتھ آ کر کھلی گپ شپ کرنا، دوستیاں کرنا، فون کے اوپر ان سے فضول جو ہے وہ گپ شپ کرنا اور مذاق کرنا اور ان کے ساتھ گھل مل جانا جیسے معاملہ، اور پردے والی ترتیب نہ بنانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، حرام. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب صحابہ جیسی ہستیاں نہیں بچ سکیں، ان سے بھی یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو پھر ہم کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں؟ اس لیے کوئی بزرگ، کوئی ولی ان سے بڑا نہیں، تو کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خواتین کس منہ سے کہہ سکتی ہیں جی کہ ہم ان سے بھی زیادہ، لہذا نظر پاکیزہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. بات 100% غلط ہے. پورے پردے کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. فضول دوستیاں کرنا، گپ شپ کرنا مردوں کے ساتھ، اور اس طریقے سے معاملات جیسے آج کل کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور تباہی مچی ہوئی ہے، تباہی. خدا کی قسم ہمارے پاس جب کیس آتے ہیں رو رہی ہوتی ہیں مائیں اور باپ، رو رہے ہوتے ہیں، اسی ساتھ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر دفن ہو جائیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی میری ایک بات سنو، عجیب بات، پہلے تو پانی کے اندر تم دھکا دیتے ہو، پھر کہتے ہو ہائے گیلی ہو گئی، ہائے گیلی ہو گئی، ہائے گیلا ہو گیا، گیلا ہو گیا. بھائی کیوں نہیں احتیاط کی تھی؟ کیوں اتنے کھلے ماحول کے اندر اپنی بچی کو بھیجا تھا؟ کیوں نہیں نگرانی کی تھی؟ کیوں نہیں پردہ کروایا تھا؟ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کیوں نہیں نگرانی کرتے تھے؟ کیوں اس طرح فون اس کے حوالے کر دیا تھا؟ یہ پہلے کرنی تھی نا. پہلے تو پانی میں دھکا دے دیا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں دیکھنا ہوشیار رہنا، گیلی نہ ہونا، بالکل تمہارا دامن تر نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیسے پانی میں جائے گی، گیلے تو ہوگی پھر وہ.
تو اس لیے پوری احتیاط کرنی ہے۔ اس دور میں صحابیات ہیں اور ازواج مطہرات ہیں اور باہر صحابہ ہیں، جو ان ازواج مطہرات کو خاص طور پر اپنی ماؤں کے درجے میں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود شریعت نے ازواج مطہرات کو بھی، دوسری صحابیات کو بھی حکم دے دیا پردہ کرنا ہے، پردہ فرض ہے، بغیر پردے کے نہیں، دوستیاں نہیں کرنی۔ نماز بھی اگر پڑھنی ہے خواتین نے تو گھر کے اندر پڑھنی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ تو بہرحال یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے ان آیتوں سے۔ اس کے بعد وہی واقعہ عفق، یہ اگلے 2 رکوع اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آج ایک رکوع کا ترجمہ اور مفہوم تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ وہ لوگ جنہوں نے بہتان لگایا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ فرماتے ہیں عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ اس کا شان نزول وغیرہ وہ ضروری تفصیل تو کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کل کے سبق میں۔ آج اس کی وضاحت اور تشریح کیا ہے، اللہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ اس کا جو جڑ اور بنیاد تھی، جسے کہنا چاہیے جو مین کردار تھا، مین کردار وہ تو کل میں نے عرض کر دیا تھا، وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے پھر دوسرے منافقوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا تھا، پروپیگنڈا کیا، لوگوں کو کیا۔ وہ بڑا خاص طریقے سے ٹیکنیک کے ساتھ اس کو اس نے مشہور کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کوئی موقع ملے، اس کو یہ موقع سامنے مل گیا، اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، ایسا پروپیگنڈا کیا۔ پروپیگنڈا میں دیکھیں کتنی جان ہوتی ہے کہ بعض سادہ صحابہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ ان میں بڑے درجے کے صحابہ تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ غلطی ہوگی، ان کے منہ سے بھی یہ غلط باتیں نکلی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ بدری ہیں، ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے بھی عائشہ کی شان میں اس کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت حمنہ بن جحش، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، آپ دیکھیں کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شاعر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے وہ خوبیاں بیان فرمایا کرتے تھے، کیسے مدح کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دشمنوں کو، مخالفوں کو کیسے اشعار کے اندر جواب دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی، ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، لیکن یہ غلطی ہو گئی۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ ہیں، کتنا اونچا درجہ ہے بدری صحابہ کا۔ عشرہ مبشرہ کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ یہ بدری صحابہ کا درجہ آتا ہے۔ کتنا اونچا درجہ تھا یہ بدری صحابہ کا، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ بشارتیں دی تھی۔ اور یہاں تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ایسے پیارے بندے ہیں کہ اگر ان کا نام لے کر کوئی دعا کی جائے تو تجربہ یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے، کتنے اونچے درجے کے، لیکن وہ ایسا زوردار پروپیگنڈا ہے، جیسے یہ آج کل مولویوں کے خلاف، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا میڈیا والے کر لیتے ہیں، میں کتنی اچھے بھلے لوگ اس پروپیگنڈے کے اندر آ جاتے ہیں، اور صحابہ بھی آگے، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ پھر حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، تو انہوں نے تو میں تو عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتی، ان کے اندر تو خیر ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، میں نے کوئی برائی ان کے اندر نہیں دیکھی ہے، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور بہن نے آ کر الزام لگا دیا۔ بعد میں جب یہ آیتیں اتری، وہی اللہ فرما رہے ہیں، یہ تمہیں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بہتان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگا دیا، اور ایک طوفان برپا ہو گیا، سمجھے۔ اور جب یہ آیتیں اتری، ان کا غلط ہونا ثابت ہوا، گواہ بھی نہیں پیش کر سکے اپنی بات کے اوپر، تو پھر حد قذف جاری کی گئی، سزا بھی ملی تھی ان صحابہ کو۔ اللہ فرما رہے لا تحسبوه شرا لکم، تم اس واقعے کو اپنے لیے برا گمان مت کرنا۔ یہ کیسے برا گمان؟ ادھر تو آگ لگ گئی تھی، طوفان برپا ہو گیا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند مواقع جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور صحیح معنی میں صدمہ پہنچا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا۔ کتنی تکلیف اور صدمہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا صدمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت تو کسی کے اندر موجود ہی نہیں تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس قسم کی کوئی بات کی تھی، وہ ایک اور قصے کے اندر، تو میں اگر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ مشغول دیکھوں تو میرے سے تو برداشت ہی نہیں ہوگا، میں تو اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا عطا، کیا تم تعجب کر رہے ہو اس کی غیرت کے بارے میں؟ انا اغیر، میں اس سے بھی زیادہ میرے اندر غیرت موجود ہے، اور اللہ کے اندر غیرت میرے سے بھی زیادہ موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیور، ان کو کتنی تکلیف اور صدمہ پہنچا ہوگا اس حوالے سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ کتنا صدمہ، پھر مخلص مومنوں کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا اس واقعے سے۔ ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس واقعے کو اپنے لیے برا گمان نہ کرنا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کوئی اتنی بری بات نہیں، سمجھے؟ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سمجھے کیسے بہتر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بڑے بڑے خیر والے پہلو نکالے ہیں، اگر تم غور کر لو تو۔ وہ خیر والا پہلو کیا نکلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ خود بول پڑے، اور 16 کے قریب آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کے اندر، اللہ خود بول پڑے، اور قیامت تک کے لیے ان کی پاکی۔ اب اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ ان آیتوں کا انکار کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ الزام لگانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بلند، ان کی پاکی تو خود اللہ تعالیٰ بول پڑا، اور 16 کے قریب آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان کا درجہ اور شان پہلے سے بھی زیادہ بلند۔ تو خیر والا پہلو نکلا یا نہیں نکلا؟ اور دوسرا خیر والا پہلو یہ نکلا کہ اگر غور کرو، اس میں منافق لوگ، کافر لوگ جو ہے، وہ منافق لوگ بھی ظاہر ہو گئے، وہ پتہ چل گیا کون لوگ ان کے ساتھ ہیں، کون منافق ہے، کون رئیس المنافق ہے، کون کس درجے کا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آ کر ظاہر فرما دی ہیں۔ یہی کہا نا والذی تولی کبرہ منہم، جو ان کا سرغنہ ہے نا، سرغنہ کہہ لو، اس کے لیے تو قیامت والے روز عذاب عظیم ہے۔ وہی عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافق تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سرغنہ فرمایا ہے، مین کردار بتلایا ہے رئیس المنافقین کو، وہ بھی ظاہر ہو گیا، منافقین بھی اس کے اندر آ کر ظاہر ہو گئے۔ دوسرا یہ خیر والا پہلو نکل آیا۔ اور تیسرا ہمارے لیے کیا سبق نکلا؟ ہمارے لیے یہ سبق نکل آیا کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت اور آزمائش کیوں نہ آ جائے، ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے، پہلے سے زیادہ توجہ اللہ کی طرف کر دینی چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی عزت، کوئی ذلت، کوئی نقصان، کوئی تباہی، کوئی بربادی، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیسی ہی بڑی اور مصیبت اور آزمائش کیوں نہ آ جائے۔ سمجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل، جیسے میں نے کہا میں تو صبر جمیل کرتی ہوں اور اللہ ہی سے مدد، واللہ، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی نا، تو انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ سے مدد، اللہ کے ساتھ چپکی رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے درجہ پہلے سے بھی زیادہ بلند کر دیا، خیر والے پہلو نکالے۔ اتنا درجہ، اتنی شان پہلے بلند نہیں تھی جتنی اس واقعے کے بعد ہو گئی ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی کیسی ہی بڑی آزمائش اور مصیبت کیوں نہ پڑ جائے، ہمارے لیے کیا سبق نکلا
کہ ہمیں ڈوری کس کے اوپر ڈالنی چاہیے؟ اللہ کے اوپر. ہمیں اللہ کے ساتھ چپک جانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. یہ سبق ہمارے لیے نکل آیا. اچھا آگے یہی بات نکل آئی، اس میں اس واقعے کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو، اپنے لیے بہتر گمان کرو. وہ کیسے ہو؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. باقی لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے جس درجے کی برائی کی اس نے اسی درجے کا گناہ بھی کمایا. منافقین تو وہ تو جڑ تھے اس بنیاد کی. اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا جو رئیس المنافقین تھا، والذی تولی کبرہ منہ لہ عذاب عظیم، اس کو اس کے گناہ کی بقدر قیامت والے روز اللہ پوچھے گا اور عذاب دے گا. اور جو سادہ مسلمان تھے جن کے نام میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے، وہ بیچارے جو غلطی سے اس کے اندر آ کر ان سے کوتاہی ہو گئی، بعد میں انہوں نے بھی توبہ کر لی تھی اور حد قدر بھی جاری ہوئی تھی، اور توبہ کے بعد تو میں نے عرض کیا ان کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے. سچی توبہ کے ذریعے پہلے سے زیادہ. مائز کے حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو بہرحال ان سے بھی بیچاروں سے غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا تھا، ان سے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے، لیکن سچی توبہ کی، توبہ سے گناہ معاف، پہلے سے بھی اونچا درجہ. جس نے جس درجے کا کیا وہ اسی درجے کا بھگتے گا. تو ان سے چھوٹے درجے کی غلطی ہوئی، توبہ بھی کر لی، وہ ختم ہو گئی. اور والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے بڑا بوجھ اٹھایا، جو مین کردار تھا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے قیامت والے روز. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمن، یہ اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں. لولا اذ سمعتموہ، کیوں جب مومنوں نے جب یہ بات سنی تھی تو اس وقت کیوں نہیں مومنوں نے یہ گمان کر لیا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، خیر والا گمان کیوں نہیں کیا تھا، کیوں نہیں یہ بات کہی تھی، وقالوا ھذا افک مبین، یہ تو واضح جھوٹ اور بہتان ہے، یہ ہم بات نہیں مانتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہو سکتی ہیں، پاکیزہ عورت ہے. مومنوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ ان کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو عام مومن کے بارے میں بھی اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بدگمانی ہمارے لیے حرام ہے، کرنا گناہ ہے. یہی سورہ حجرات کی آیت ہے نا، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہیں. تو عام مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بدگمانی گناہ اور حرام ہے. ظن المومن، حضور نے بھی مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. میرے پردادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ذیل میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے 100 بدگمانی کے لیے 100% پکی دلیل کا ہونا ضروری ہے. جب تک 100% پکی دلیل نہ ہو، 100% پکی دلیل کا نہ ہونا ہی دلیل ہے خوش گمانی کی کہ اچھا گمان کرو. تو عام مومن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ 100% پکی دلیل نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ازواج مطہرات جو ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ازواجہ امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ماں سے اونچا درجہ ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں تم نے اچھا گمان کیا؟ کیوں نہیں اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں یا افک مبین، یہ تو واضح بہتان ہے. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، یوں کہنا چاہیے تھا نا. بدگمانی تو عام مومن کے بارے میں جائز نہیں ہے جب تک کہ 100% پکی دلیل نہ ہو. اس کے بارے میں کیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے بارے میں کیسے کی جا سکتی ہے؟ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جس وقت مومنوں نے اس بات کو سنا تھا تو اس وقت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا تھا. اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں اس طرح کا الزام لگائے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں. تو تمہیں اپنے بارے میں اچھا نہیں لگتا تو اس بارے میں صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہو. تو جب دوسروں کے بارے میں لگتا ہے تو دوسروں کے بارے میں کیوں قبول کر لیتے ہو؟ دوسروں کے بارے میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہی بات میرے بارے میں کوئی کہہ دیتا تو پھر میرے اوپر کیا بیتتی؟ جو معاملہ اس وقت کرنا تھا وہی معاملہ اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا نا. کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جا افک مبین، یہ بالکل جھوٹا بہتان ہے. اگر سچ ہے تو پھر دلیل پیش کرو، 4 گواہ لے کر آؤ. وہی اللہ فرما رہے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء،
یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ دلیل کیوں نہیں پیش کی تھی انہوں نے اپنی بات کے سچ ہونے پر؟ اگر یہ سچے تھے تو جب دلیل نہیں ہے تو پھر بدگمانی تو جائز ہی نہیں تھی. تو مومنوں نے کیوں نہیں کہا بغیر دلیل کے بات کرو، یا تو گواہ پیش کرو، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. وہ کہنا دو. بعض صحابہ اس غلطی میں بھی پڑ گئے تھے. اگر صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے تو ہم اپنے بارے میں کیسے پرامن ہو سکتے ہیں اور مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو ان سے بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑا کرے اور پکی دلیل موجود نہ ہوا کرے تو بدگمانی بالکل بھی جائز نہیں. بدگمانی جائز نہیں ہے، ہم اس کے بعد بد زبانی بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی لگ جاتے ہیں، یہ تو اور بھی درجے کا گناہ ہے. فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب یہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے عائشہ کے سلسلے میں رضی اللہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو دنیا میں بھی یہ جھوٹے ہیں الزام لگانے والے، اللہ کے ہاں بھی جھوٹے ہیں. حضرت عائشہ کی پاکی آ گئی، جھوٹے ہیں یہ لوگ، الزام لگانے والے پاک تھی. باقی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو جو تم نے یہ بات پھیلائی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یہ گندی اور فحش بات پھیلائی ہے، تمہارے اوپر عذاب عظیم آ جاتا. یہ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اور رحیم ہیں کہ فوری عذاب گناہ کرتے ہی نہیں لے کر آ جاتے، توبہ کی مہلت دے دیتے ہیں، اور تمہیں بھی موقع مل گیا، سزا بھی جاری ہوگی، تم نے توبہ بھی کر لی تو تمہاری جان چھوٹ گئی. ورنہ بہت اگر اللہ کا عذاب آ جاتا دنیا اور آخرت میں، اللہ رحیم کریم اور ذو فضل نہ ہوتے تو تم برے طریقے سے عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتے تھے. اس لیے آئندہ احتیاط کرنا. اطلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، یہ پھر اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں، یاد رکھو اس بات کو. اطلقونه بألسنتكم، جب تم نے اس بات کو قبول کر لیا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہو رہی تھی، بعض صحابہ نے تو لے کر باقی آگے بات اس کو نقل بھی کر دیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم نے اپنے منہوں سے وہ بات کہنا شروع کر دی تھی، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. کیا تم ادھر موجود تھے جس وقت یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا؟ پھر تم نے کیوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی کی ہے؟ یہ بات صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، وہ منافقین تو تھے ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کرے جب دلیل کوئی نہیں اور تم نے کیوں اتنی بڑی بات کر لی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو بڑا ہلکا گمان کر رہے تھے. ہلکا نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی عام روٹین کی بات ہوتی ہے، نہ کسی کے اوپر اتنا بڑا بہت، اور وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی بات تھی، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. تو معلوم ہوا ہمیں کیا سبق ملا. ہماری زبان جو مشین کی طرح چلتی رہتی ہے، جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، کسی کے ساتھ مخالفت شروع ہوئی ہے، کوئی سیاسی جنگ ہو، کوئی دوسری لڑائی ہو، کوئی گھر کی لڑائی ہو، ہماری زبان چلنا، جو منہ میں آتا ہے اول فول ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، الزامات کی بارش لگا لیتے ہیں. ہم سمجھتے چلو بات ہی کر رہے ہیں یار، بات کرنے میں کیا حرج والی بات ہے. نہ 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 نہ، تم اس کو ہلکا گمان کرتے ہو کسی کے بارے میں الزام لگانے کو. کسی بھی طرح کا الزام ہو، زنا والا ہو، چوری والا ہو، ڈکیتی والا ہو، سود والا ہو، کسی بھی طرح کا الزام ہو، تم اس کو ہلکا گمان کرتے ہو. یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، اس پر بہت بڑا گناہ ملتا ہے، اور قیامت والے روز پوچھ بھی ہوگی اگر دنیا کے اندر اپنے اس معاملے کو صاف نہ کیا تو. اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پھر اللہ کے شکوہ فرما رہے ہیں، وہی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب بات آئی تھی تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ بھئی ہم تو اس بات کو حلال ہی نہیں سمجھتے، جائز ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس طرح کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں. سبحانک ھذا بہتان، پاک تو اللہ کی ذات ہے لیکن یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے، یہ بات ہم جائز ہی نہیں سمجھتے، اتنی بڑی بات کرنا. تو معلوم ہوا ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمارے سامنے بھی اس طرح کا اگر کوئی الزام، کوئی کسی کے بارے میں کوئی برائی آ رہی ہو، کوئی غلط باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوں اور کوئی پکی اور مضبوط دلیل اس کے اوپر موجود نہ ہو،
تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم فوراً زبان روک دیں کہ بھئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدزبانی نہیں کرنی. غیبت حرام ہے، حرام. اور غیبت تو تب ہے جب اس کے اندر وہ برائی موجود ہو، اور اگر برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں پھر بہتان ہے. جیسے عائشہ میں تو برائی نہیں تھی، اللہ یہ بہتان عظیم تھا. یا غیبت ہے یا بہتان ہے، آپ کو روکنا چاہیے. بھئی اگر اس میں برائی موجود نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت بھی موجود نہیں ہے، پھر تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو، یہ بہتان عظیم ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی برائی ہو رہی ہو، ہمیں کیا سبق ملا؟ تو ہمیں یہی کہنا چاہیے بھی اگر ثبوت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہتان عظیم ہے، یہ بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس غائب کی سائیڈ لینی چاہیے جس کے بارے میں یہ الزام لگ رہا ہے. یہی سبق ملا نا کہ تمہیں سائیڈ لینی چاہیے تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ جائز ہی نہیں ہے ایسی بات کرنا، کوئی دلیل ہی موجود نہیں. دلیل ہے تو 4 گواہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیش کرو. تو ہمارے سامنے بھی اس طرح کی بات ہے، یہی بات کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں چلو اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. تم نے سچی توبہ بھی کر لی، صحابہ نے سچی توبہ سے گناہ بھی معاف ہو گیا. آئندہ احتیاط کرنا. اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. آئندہ بالکل اس طرح کی بدگمانی اور بدزبانی نہ کرنا اگر تم مومن لوگ ہو. ایک دفعہ ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، تم نے توبہ بھی کر دی، آئندہ کے لیے نہیں. آبادا مانا کبھی بھی اس طرح کا کام نہ کرنا. واللہ ویبین، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات تمہارے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اور یہ بات غور کر لو، یہ ایک اللہ تعالیٰ عام حکم بیان فرمایا، عائشہ کے حوالے سے ہو یا عام کسی کے بھی حوالے سے ہو، یہ بڑی سننے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی اور بےہودگی کو مومنوں کے حوالے سے پھیلا دیں، مومنوں کو ذلیل کریں، مومنوں کو گندا کریں، اور بے حیائی ان کے حوالے سے پھیلا دی جائے، مشہور کر دی جائے، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کسی کے بارے میں گندا الزام لگا دینا، بےہودہ بے حیائی بےہودگی کو آ کر پھیلانا. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی ہو، اللہ نے مطلق ان الذین فی الذین آمنوا، مومنوں کے بارے میں ایک مطلق بات ذکر فرما دی اللہ تعالیٰ نے. تو ایسا بندہ، اس کا یہ معاملہ ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ادھار ہو جاتی ہے آخرت کے اوپر، یہ وہ ادھار والی نہیں، اس کی نقد بھی ہے، دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اور یہ نہ کہو کہ ہم بات کر دیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نہ، واللہ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی اور اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا نہ ہوتا تو تم بہت بڑے، اس کی جزا محروم، تم بہت بڑے عذاب میں، تکلیف میں، مصیبت میں اور آزمائش میں گرفتار ہو جاتے. تو یہ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، سمجھے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فوری طور پر تمہارے گناہوں کا عذاب تمہارے اوپر مسلط نہیں فرماتے. کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. گناہ ہوتا ہے فوری عذاب نہیں، اللہ توبہ کی مہلت دے دیتے ہیں. بس یہ 2 ہی رکوع تھے اور الحمدللہ آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.